Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shariar Khan. I am first year MBBS student at Ayub Medical College. تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے MDK 2023 میں اپیئر ہوا اور ایز اے فریشر الحمدللہ میرا ایڈمیشن ہو گیا ایوب میڈیکل کالج. تو مختلف اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ مختلف کوشچنس کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اکیڈمی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اسٹڈی مٹیریل کیا ہونا چاہیے, ٹائم ٹیبل کیا فالو کرنا ہے, اور کچھ میں کویشچن ہوتے ہیں کہ کتنے گھنٹے اسٹڈی کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ میں ان سارے کویشچنس کا اس ویڈیو میں جواب دوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یو کین ڈو ایوری تھنگ. آپ جو چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں, جو چاہیں آپ وہ بن سکتے ہیں. تو جتنے بھی نگیٹو تھاٹس ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ سے وہ نکالنے ہیں. اور دوسری اگر میں آپ کو بات کروں تو آپ نے یہ MDCAT کی پوری جرنی میں پازیٹیو رہنا ہے. آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ آپ کو کہیں گے کہ 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں تمہارا ایڈمیشن کیسے ہوگا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو سب سے پہلے کوشچن یہ ہے کہ اکیڈمی جو ہے نا وہ جوائن کرنی چاہیے یا نہیں. تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایز اے فریشر, میں چونکہ میرا کالج بھی پنجاب کالج تھا, تو میں نے پنجاب کالج کی اسٹیپس اکیڈمی کو میں نے ارلی پریپ سیشن جوائن کیا تھا, جو کہ FSC کے ایگزامس کے ختم ہونے کے ڈائریکٹ بعد. تو ہمارا پورا سیشن چلا تھا, تقریباً 2.5 مہینے کا یہ ہمارا سیشن تھا. تو اس میں ہمیں ٹیسٹ بھی کرائے گئے تھے, پریکٹس ٹیسٹ بھی تھے, پڑھایا بھی گیا تھا. لیکن اکیڈمی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. ہمارے مختلف جو بیچ میٹس ہیں انہوں نے اکیڈمی نہیں کی اور ان کا بھی ایڈمیشن ہو گیا. تو کمپلسری نہیں ہے. میری سجیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ فریشر ہیں تو آپ اکیڈمی جوائن کر لیں. اور اکیڈمی جو ہے نا وہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ اکیڈمی جوائن کریں گے تو تبھی آپ کا ایڈمیشن ہوگا. لیکن فریشر ہونے کی وجہ سے مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اگر میں اپنی بات کروں تو اس میں اکیڈمی بڑی ہیلپ فل ثابت ہوئی میرے لیے. دوسرا کویشچن ہے کہ اسٹڈی مٹیریل کیا ہونا چاہیے. اسٹڈی مٹیریل کی اگر ہم طرف دیکھیں تو اسٹڈی مٹیریل آپ کے پروونشل بکس ہی آپ کا اسٹڈی مٹیریل ہے. آپ نے اپنے پروونشل بکس کو فالو کرنا ہے, چاہے بایولوجی ہو, کیمسٹری ہو یا فزکس ہو. اور جون سا بورڈ آپ نے FSC میں دیا ہو آپ نے وہی بورڈ فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے FSC KPK سے کی ہے تو آپ پھر KPK کا ہی انٹرڈیس دیں گے اور اس میں KPK کی بکس ہی فالو ہوں گی. اگر آپ نے پنجاب سے اپنی FSC کی ہے تو آپ نے UHS دینا ہوگا اور UHS پنجاب کی جو پروونشل بکس ہے اسی سے ہی بنے گا. اور اگر کسی نے فیڈرل بورڈ سے پڑھا ہو, اپنی FSC کی ہو, تو آپ نے پھر فیڈرل کی کتابیں پڑھنی ہے, کیونکہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ فیڈرل کی بک سے ہی فالو ہوتا ہے. تیسرا کویشچن ہوتا ہے MCQs جو پریکٹس بکس ہے اس کے لحاظ سے. اگر میں اپنی بات کروں تو چونکہ میں اسٹیپس اکیڈمی میں تھا تو اسٹیپس اکیڈمی کے اپنا ایک بک ہوتا ہے MCQs بک کا, وہ میں نے فالو کیا. اور ساتھ میں جو ان کے مختلف ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ میں نے دیے. لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ KIPS کا فالو کریں, اسٹارز کا فالو کریں, KPK والے چیمپئن سیریز کو اور جینیس کو فالو کرتے ہیں. تو MCQs پریکٹس جو ہے نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا آپ کو اپلائی کرنا ہے کہ MCQs میں کس طرح کے کویشچن آ سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اڈاپٹ کر لیں. شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ FSC سے لیول تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ MCQs پریکٹس بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چوتھا کویشچن جو کہ موسٹلی آسکڈ ہے وہ نوٹس کے لحاظ سے کہ ہمیں نوٹس بنانے چاہیے یا نہیں. تو اگر میں اپنی بات کروں تو جب بھی اکیڈمی میں لیکچر ہوتا تھا تو میں اکیڈمی کے لیکچر کے ساتھ نوٹس بناتا ہوتا تھا اور پھر گھر آ کر اسی ٹاپک کو بک سے ریڈ کرتا تھا. نوٹس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سلیبس سے
ایک دفعہ گو تھرو ہوتے ہیں تو آخر میں آپ کو ریویژنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ریویژن میں آپ کے جو شارٹ نوٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو لاسٹ 3 ڈیز میں نے ایک دن میں 2 سبجیکٹس کو میں نے ریوائز کیا تھا۔ تو ریویژن میں سب سے کی جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ہمارے شارٹ نوٹس ہی پلے کرتے ہیں، اور ریویژن بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ریویژن کے بغیر چلے جائیں گے تو آپ کو پیپر میں بہت ڈفیکلٹیز ہوں گی، کیونکہ جو ہمارے پاس جو ایگزیکٹ ویلیوز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس گیڈروز نمبر ہو گیا یا پھر کوئی ارتھ کا گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہو گیا، تو یہ ساری جو ویلیوز ہیں یہ آپ نے اگر فریشلی پڑھی ہوں گی، دماغ میں بیٹھی ہوں گی، تو آپ پھر پیپر میں بہت اچھے سے اس کو ریپروڈیوس کر سکیں گے۔ اگر فرسٹ کویشچن کی بات کریں تو وہ ٹیسٹ کے لحاظ سے ہے کہ ہمیں ٹیسٹ دینے چاہیے یا نہیں، تو ٹیسٹ ہمارے پاس بہت زیادہ یوزفل ہوتے ہیں ہمارے جو پریپریشن کے دوران ہے۔ اگر میں اسٹیپس اکیڈمی کی بات کروں تو اسٹیپس میں ہمارے پاس ہمارے ریگولرلی ویکلی بیسس پر ہمارے پاس جو ہم ٹاپک پڑھتے تھے اسی کا ہی ہمارے پاس ٹیسٹ ہو جاتا، اور اینڈ میں اگر ہم بات کریں تو اینڈ میں آپ کو فل لینتھ پیپر ضرور دینے چاہیے، کیونکہ کوئی فل لینتھ پیپر ہوتے ہیں، آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ میری اسٹڈی لیول کہاں پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ٹیسٹ کے دوران جو آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں، آپ نے ان مسٹیکس کو بھی ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے ٹیسٹ میں آپ اس مسٹیکس کو ریپیٹ نہ کریں۔ مسٹیکس آپ کی جتنی ہو جائیں تو آپ نے خفا نہیں ہونا کہ میری اتنی زیادہ مسٹیکس آ رہی ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ نے بس ان مسٹیکس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ یہ مسٹیکس مجھ سے دوبارہ نہ ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے MD-CAT کی پریپریشن کے پورے فیز میں آپ نے اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ ریگولرلی 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں اپنی ایفرٹس کو، اپنے ہارڈ ورک کو پٹ کر رہا ہوں، اور اس کا رزلٹ آپ ہی دیں گے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی انسان کو ترقی نہیں دے سکتا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا، آپ نے اس کو بھی اپنے روٹین میں اس کو شامل کرنا ہے۔ آپ سے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ڈیلی آپ ایک رکوع پڑھ لیا کریں، اور رکوع کے ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ اس کا جو ترجمہ ہے، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو سبجیکٹ وائز ہمارے پاس بتاؤں گا کہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس اور انگلش سبجیکٹ وائز آپ نے اس کو کس طرح کور کرنا ہے۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔